السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ ہمارے انڈیویجول اکانومی کورس میں دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں نے اس کورس کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کروایا اور میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ کیسے ایک بندہ 5 سٹیپس فالو کر کے اپنا ایک بزنس امپائر بیلڈ کر سکتا ہے۔ پہلے سٹیپ میں آن لائن ارننگ سٹارٹ کرنی ہے، دوسرے سٹیپ میں سیلف ماسٹری اور نیٹ ورکنگ کو سمجھنا ہے، تیسرے سٹیپ میں برینڈ بیلڈ کرنا ہے، فورتھ سٹیپ میں ایک ایسا سسٹم آپ بنائیں گے جہاں پہ لوگ اور اے آئی ایجنٹس کام کر رہے ہوں گے، اور فائنلی جا کے ففتھ سٹیپ میں آپ ایک ایسا امپائر بنا سکتے ہیں جس سے آپ ایک بڑے پرابلم کو بھی فکس کرو گے جہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جابس بھی مل سکتے ہیں۔ اب اس میں وہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے جو کہ پہلے یہ کورس کمپلیٹ دیکھے اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں۔ صحیح ہے، تو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے فرسٹ لیکچر میں۔ آج یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم سمجھیں گے آن لائن ارننگ کو۔ صحیح ہے، اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کورس میں ٹوٹل 50 ویڈیوز ہیں، صحیح ہے، اور 50 ویڈیوز میں سے جو پہلے 30 ویڈیوز ہیں وہ آن لائن بزنس کے بارے میں، آن لائن ارننگ کے بارے میں، کیونکہ اگر کسی بندے نے ایک برانڈ بیلڈ کرنا ہے، ایک کمپنی بنانی ہے، ایک امپائر بنانی ہے، تو اس کو انویسٹمنٹ چاہیے، صحیح ہے، پیسے چاہیے جس سے وہ جا کے بزنسز بنا سکیں۔ اب اس کے لیے جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ ہے آن لائن بزنس، یا اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹر ہے آپ کو وہ انویسٹ کر سکتا ہے، پلس آپ کے پاس ایک اچھی نالج ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، صحیح انٹرنیٹ کی صحیح نالج ہے، کنٹینٹ کریٹرس آپ کے پاس ہیں، کسی اچھے پرابلم کا آپ سلوشن لے کے آؤ گے اور اس کے اراؤنڈ آپ بزنس تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کام وہی بندہ کر سکے گا جس کے پاس انویسٹرز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس نالج ہوگی، ایکسپیرینسز ہوں گے بزنسز کے۔ اس طرح کے لوگ کر سکتے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، صحیح ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو، نالج بھی ہو، کسی بڑے پرابلم کا سلوشن بھی اس کے پاس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹرز بھی ہوں، تو پھر تو اس کو نہ میرے ویڈیوز دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس نے پہلے سے ایک بزنس بنایا ہوگا۔ میں مخاطب ہوں ایسے بندوں سے جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کوئی کمپنی بنانے کے لیے، تو ان کے لیے جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ ہے آن لائن ارننگ۔ تو اس کورس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹوٹل 50 لیکچرز ہوں گے، تو اس میں سے جو پہلے 30 جو ہوں گے نا 30 لیکچرز وہ ہوں گے آن لائن ارننگ کے بارے میں۔ پہلے 30 لیکچرز ہوں گے آن لائن ارننگ کے بارے میں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کمپنی بنانے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے آن لائن ارننگ رکھا ہے جہاں پہ آپ زیرو سے سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ آن لائن ارننگ کا فائدہ یہ ہے آن لائن انٹرنیٹ سے پیسے بنانے کا کہ آپ زیرو سے سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس مطلب کوئی ایک ڈیوائس چاہیے ہوگی، موبائل یا پھر کمپیوٹر، اور انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے ہوگی، وہ آج کے زمانے میں ہر بندے کے پاس ہے، تو اس لیے انٹرنیٹ سے کام سٹارٹ کرنے کا جو آپشن ہے وہ سب سے بہترین آپشن ہے۔ اس لیے پہلے 30 ویڈیوز میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ انٹرنیٹ سے پیسے بنا سکتے ہیں، اور اس میں بھی جو پہلے 5 لیکچرز ہوں گے وہ اس کے بارے میں ہوں گے کہ مطلب آپ انٹرنیٹ بزنسز جو ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کون بندہ کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، کیا بزنس ماڈلز ہیں، وہ تو آج ہی آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو کیا کچھ چاہیے ہوتے ہیں، صحیح ہے، کہاں سے آپ نے سیکھنا ہے، وہ میں آپ کو پہلے 5 لیکچرز میں گائیڈ کروں گا۔ اس کے بعد پھر میں 25 میتھڈس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے، بیسکس کو ہم سمجھیں گے پہلے 5 لیکچرز میں، اور اس کے بعد پھر 25 میتھڈس کو ہم سمجھیں گے۔ باقی جو ویڈیوز ہوں گے اس میں پھر جا کے ہم سیلف ماسٹری کو سمجھیں گے، برانڈ بلڈنگ کو سمجھیں گے، سسٹمز بنانا، اے آئی ایجنٹس کو یوز کرنا، یہ ساری چیزیں سمجھیں گے۔ تو ابھی جو ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس میں آپ کو یہ سمجھانے والا ہوں کہ انٹرنیٹ سے پیسے کس طریقے سے بنتے ہیں، کیا بزنس ماڈلز ہوتے ہیں، اور ہم آف لائن بزنسز کو جہاں جہاں سے آپ کو آف لائن پیسے ملتے ہیں، جیسے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، گورنمنٹ جاب، پرائیویٹ جاب، یا پھر آپ کے کوئی شاپ ہے، جو بزنس ماڈلز ہیں جہاں سے کوئی بندہ آف لائن پیسے بنا سکتا ہے، اس کو پھر ہم آن لائن بزنس ماڈل کے ساتھ کمپیئر کریں گے، پھر آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے واٹ از انٹرنیٹ۔ اب انٹرنیٹ میں جو آپ پڑھتے ہیں اپنی اسکول کی کتاب میں، وہ کہانیاں میں آپ نہیں کروں گا، میں نے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ ہمارے نزدیک انٹرنیٹ کیا ہے۔ صحیح ہے، جو پاکستان کے لوگ ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، یا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ جو انٹرنیٹ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک انٹرنیٹ جو ہے وہ ہے سورس آف انٹرٹینمنٹ۔ صحیح ہے، انٹرنیٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ سورس آف انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں۔ سورس آف انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ میں ویڈیوز دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، ٹک ٹاک وغیرہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ ٹک ٹاک میں ہیں، انڈینس انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ کے فائدے نہیں پتہ نا، وہ انٹرنیٹ کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ یا پھر دوسرے جو ان کے نزدیک اس کا یوز ہے وہ ہے کنیکشنز بنانے کے لیے،
یا پھر آپ سمجھیں جیسے کانٹیکٹس کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے واٹس ایپ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک میں فرینڈز بنائیں گے، انسٹاگرام میں فرینڈز بنائیں گے رابطے میں رہنے کے لیے، صحیح ہے۔ تو جو غریب بندہ ہے جس کو انٹرنیٹ کے فائدوں کا نہیں پتہ، اس کے نزدیک انٹرنیٹ سورس آف انٹرٹینمنٹ اور کنیکشن ہے، لیکن جس بندے کو اس کے فائدوں کا پتہ ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے انفارمیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ غریب ہے تو اس کا جو بلیف سسٹم ہے یا جو اس کی نالج ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیٹ سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے، صحیح ہے، یا پھر کنیکشنز بنانے کے لیے، رابطے قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن جو امیر لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے اور اس کے ساتھ بزنس کے لیے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم انٹرنیٹ کو سمجھیں تو انٹرنیٹ سورس آف انٹرٹینمنٹ اور کنیکشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پہلے سے غریب ہیں یا جو مستقبل میں غریب ہوں گے، ان کے نزدیک وہ اس کام کے لیے یوز ہوگا۔ اور جو لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے، کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہوں گے، یا جنہوں نے پہلے سے کچھ کیا ہوا ہے، جو کہ پہلے سے بزنس میں اچھے ہیں، وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے اور بزنسز بیلڈ کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ ٹوٹل انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی بنے، جیسے آپ کو پتہ ہے لیری پیج گوگل کا اونر، پھر جیف بیزوس امیزون کا اونر، اور اسی طرح ایلون مسک ہے ایکس ٹویٹر کا اونر، پھر مارک زکربرگ ہے میٹا کمپنی جس کی فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے یہ ایپس ہیں۔ تو یہ دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں آتے ہیں۔ اگر آپ ان کو امیر نہیں سمجھتے، یہ جس رچ لوگوں کی لسٹ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، اگر آپ ان کو امیر نہیں سمجھتے ہو، آپ جو ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں جیسے کہ بلیک راک، لیری فن وغیرہ، اگر آپ ان کو امیر ترین سمجھے تو ان کی بھی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ان کمپنیز پہ زیادہ ہیں جو کہ انٹرنیٹ بزنسز کرتے ہیں، ان پہ ان کی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب جو انڈیویجول اکانومی کی سائنس ہے جو ہم آگے سمجھیں گے، اس میں سے آپ نے نا یہ جو چیز ہے انٹرٹینمنٹ اور کنیکشنز بے شک آپ قائم رکھ سکتے ہو اپنے حساب سے، لیکن آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے جب بھی آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوں تو اس کو یوز کریں گے انفارمیشن کے لیے اور بزنسز کے لیے۔ اس کورس میں آپ کو وہ ساری چیزیں سکھا رہا ہوں جو کہ آپ کو آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں سیکھنے کو نہیں ملتے، باوجود اس کے کہ یہ سیکھنا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہے فائنینشیل فریڈم، کہ کیسے ایک بندہ معاشی طور پہ مضبوط ہو سکتا ہے، اپنے اراؤنڈ ایسے بزنسز بیلڈ کر سکتا ہے جہاں پہ نہ صرف وہ غربت سے نکلے بلکہ جتنے بھی لوگوں سے وہ مخلص ہیں، اپنے فیملی کے لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنے علاقے کے لوگ، یا پھر اپنے ملک کے لوگ، جس لیول پہ بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ انڈیویجول اکانومی کا یہ کورس دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے۔ ابھی تک اس لیکچر میں جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس میں سے بس آپ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ the poor use internet for entertainment and connections, the rich use it for information and businesses، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابھی جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سے پیسے کیسے ملتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آج کے اس دور میں بھی نہیں پتہ کہ انٹرنیٹ سے ارننگ ہوتی ہے، صحیح ہے۔ کئی سارے لوگ آج بھی ان کو یقین نہیں آتا، جب آپ ان سے یہ کہو گے کہ میں آن لائن کام کر رہا ہوں یا پھر آن لائن آپ کام کر سکتے ہو، تو وہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسکیم ہے، ادھر فراڈ ہوتا ہے۔ کیونکہ کئی سارے لوگوں کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انٹرنیٹ پہ کام سٹارٹ کریں تو وہ آسان چیزیں دیکھتے ہیں، آسان چیزیں یہ کہ ان کو کام کرنے کی ضرورت نہ ہو، صحیح ہے، آگے سے کوئی بندے کے ایڈوائس سے وہ چلیں، پھر وہ ٹریڈنگ وغیرہ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں، وہاں سے ان کو نقصان ہوتا ہے، تو پھر آگے وہ یہ بات پھیلاتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں صرف فراڈ ہے، صحیح ہے۔ آخر میں پھر ایسے لوگوں کی تعداد بھی ہے جن کو آج بھی نہیں پتہ کہ انٹرنیٹ سے ارننگ کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، جن کے نزدیک یہ کام بہت مشکل ہے، اس لیے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کے بارے میں ایک اور بات آپ یاد رکھیں، جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق انٹرنیٹ پہ کام کرنا مشکل نہیں ہے، صحیح، آن لائن کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو کام مشکل ہے وہ یہ کہ ایک جگہ میں بیٹھ کے 2 گھنٹے کام کرنا مشکل ہے، صحیح ہے، ایک جگہ میں بیٹھ کے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے کام کرنا مشکل ہے، ڈسپلن رہنا مشکل ہے بیسکلی، باقی آن لائن کام مشکل نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو بزنس ماڈلز کون سے ہیں، کس طریقے سے ارننگ ہوتی ہے، ان کو سمجھنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ لیٹس سپوز یہ ایک بندہ ہے، صحیح ہے، بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں انٹرنیٹ بزنسز کو کیسے پیسے ملتے ہیں، وہ ساری سائنس آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بندہ ہے، یہ جاتا ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے، آپ ڈیلی بیس پہ مارکیٹ جاتے ہوں گے، جب آپ مارکیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کی دکانیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ کو کوئی جنرل سٹور نظر آئے گا، ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ کو کوئی ہوٹل نظر آ جائے گی، کہیں پہ آپ کو کوئی سبزی کی دکان نظر آئے گی، آگے آپ جاتے جائیں گے مختلف قسم کے شاپس آپ کو شو ہو جائیں گے۔
تو جس طرح آپ مارکیٹ پہ جاتے ہیں اور آپ کو ہر قسم کے بزنسز نظر آ جاتے ہیں بازار میں، بالکل اسی طریقے سے انٹرنیٹ میں بھی ہزار قسم کے بزنسز ہیں۔ صرف ٹریڈنگ کرنا یا فری لانسنگ آپ نے سنا ہوگا، یا پھر یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنانا، ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بنانا آن لائن کام نہیں ہے، اس کے آگے ایک پوری دنیا ہے۔ تو جس طرح مارکیٹ میں آپ کو ایک جنرل سٹور نظر آتا ہے، ہوٹل نظر آتی ہے، بیکری نظر آتی ہے، سبزی کی دکان نظر آتی ہے، تو اسی طرح جب آپ آن لائن کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ہزاروں آپشنز مل جائیں گے، صحیح ہے۔ اور ان میں جب آپ لیٹس سپوز کسی ایک جنرل سٹور کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پھر ہزار قسم کے پروڈکٹس دیکھنے کو مل جائیں گے، صحیح ہے، ڈیفرنٹ آئٹمس انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ سیم اسی طرح آن لائن اگر آپ کسی ایک فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہو، جیسے آپ فری لانسنگ سلیکٹ کرتے ہو، اس کے اندر پھر آپ کو ہزار آپشنز مل جائیں گے۔ تو اگر ہم غور کریں تو آن لائن اور آف لائن بزنسز سیم ہی ہے، صحیح، ان کے بزنسز ماڈل بھی سیم ہے، جس طریقے سے پیسے ملتے ہیں وہ بھی تقریباً سیم ہی ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا، لیکن فی الحال آپ یہ بات سمجھیں کہ جس طریقے سے مارکیٹ میں آپ کو ڈیفرنٹ بزنس ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے انٹرنیٹ پہ بھی کئی سارے بزنسز ہیں، بلکہ آف لائن جتنے بزنس ہوتے ہیں اس سے آن لائن زیادہ بزنسز ہیں، صحیح ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیمنٹ ماڈلز کیا ہیں، کس طریقے سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ جو آن لائن پیمنٹ میتھڈس ہیں، جن طریقوں سے آن لائن پیسے ملتے ہیں وہ سیم ہی ہے آف لائن میتھڈس کے، صحیح ہے۔ جس طریقے سے آف لائن کوئی جاب کر کے یا پھر کوئی بزنس کر کے پیسے ملتے ہیں، اسی طریقے سے وہی ماڈلز ہیں آن لائن ارننگ کے بھی، صرف ان کو ڈیفرنٹ نام دیے گئے ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتے۔ میں آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ جیسے آف لائن کو کمپیئر کرتے ہیں آن لائن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آف لائن آپ کو کس طرح سے ارننگ ہوتی ہے، پیسے ملتے ہیں، ان میں سے ایک تو میتھڈ ہے کہ آپ کا کوئی جیسے جاب ہو، صحیح ہے، جس میں آپ کو سیلری ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو پہلا میتھڈ ہے جس سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے وہ ہے جاب، صحیح ہے، گورنمنٹ جاب ہو یا پھر پرائیویٹ جاب ہو، اس کو جو آن لائن نام دیا گیا ہے نا اس کو کہتے ہیں فری لانسنگ۔ اب ایک بندہ جو جاب کر رہا ہے اس کو سیلری ملتی ہے، سیم اسی طرح کوئی اگر آن لائن آپ سروس دیتے ہیں، کسی کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو فری لانسنگ کہتے ہیں۔ فری لانسنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس طریقے سے ہے کہ جو فری لانسرس ہیں وہ زیادہ تر ان کو ون ٹائم ان کو ٹاسک وغیرہ ملتے ہیں، پروجیکٹس ملتے ہیں، اور بہت کم ان کو پھر پرمننٹ جابس بھی ملتے ہیں۔ کہ جیسے اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ بنوانا ہو، آپ کسی ایک فری لانسر کو ہائر کریں گے، وہ آپ کو ویب سائٹ ریڈی کر کے دے گا، اس کے بدلے میں آپ ان کو پیسے دیں گے، اس کے بعد آپ کا ویب سائٹ ریڈی ہوا، اس کا کام مکمل ہوا۔ آپ اگر کسی ایسے کمپنی کے ساتھ ہیں جہاں پہ آپ اپنے کلائنٹس کے لیے ڈیلی بیس پہ ویب سائٹس بناتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کسی ایک فری لانسر کو اپنے لیے پرمننٹ ہائر کریں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی کلائنٹ ویب سائٹ بنانے کو کہے گا، آپ آگے ان کو فری لانسر کو دیں گے، تو وہ ایک قسم کا پرمننٹ ہوگا، صحیح ہے کام۔ تو اسی طرح فری لانسرز کو جو کام ملتے ہیں وہ ون ٹائم بھی ہو سکتے ہیں اور پرمننٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ جاب جو ہے وہ نسبتاً تھوڑے زیادہ عرصے کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ آپ جیسے اگر آپ میرے یہ ویڈیوز ایڈٹ کرتے ہیں، جو میں ریکارڈ کرتا ہوں، یہ میرے لیکچر سے اگر کوئی بندہ میرے لیے یہ ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہے، وہ فری لانسر ہے، صحیح ہے۔ میں اگر آپ کو آن لائن ویڈیو ایڈیٹنگ سکھاتا ہوں، گرافک ڈیزائننگ سکھاتا ہوں، کرپٹو ٹریڈنگ سکھاتا ہوں لیکچرز دے کے، صحیح ہے، 101، تو وہ فری لانسنگ ہے، صحیح ہے نا۔ آپ اگر کوئی کسی سے لوگو بنواتے ہیں تو وہ فری لانسر ہے۔ اسی طرح آپ وائس اوور کرواتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کرواتے ہیں، اے آئی ایجنٹس وغیرہ بنواتے ہیں، تو وہ آپ فری لانسر سے بنوائیں گے۔ بلکہ ایپ ڈیولپمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ، گیم ڈیولپمنٹس کے علاوہ جو طریقے ہیں، جو آن لائن کوئی بھی آپ نے کام کروانا ہونا، وہ آپ کسی ایک فری لانسر سے کروا سکتے ہو۔ یہ پہلا پیمنٹ میتھڈ ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آف لائن اگر کوئی بندہ کوئی دکان ہے کسی کی، ٹھیک ہے، فزیکل شاپ ہے، میں یہ سپیلنگس ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم زیادہ نہیں لگا رہا، صحیح ہے، صرف آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ تو فزیکل شاپ ہے آف لائن کسی بندے کی، آن لائن اس کو کہتے ہیں ای کامرس۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہو کہ بازار میں، مارکیٹ میں کسی بندے کی کوئی شاپ ہے، وہ اس سے آئٹمس وغیرہ، پروڈکٹس وغیرہ سیل کر کے بزنس کرتا ہے۔ آن لائن اگر کوئی سیل کر رہا ہے تو اس کو ای کامرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ای کامرس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، ای کامرس جو ہے وہ فزیکل پروڈکٹس کی بھی ہو سکتی ہے اور ڈیجیٹل پروڈکٹس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب فزیکل پروڈکٹس اور ڈیجیٹل پروڈکٹس میں فرق یہ ہے کہ فزیکل پروڈکٹ، یہ مارکر ایک فزیکل پروڈکٹ ہے۔ یہ اگر وائٹ بورڈ اگر آپ نے خریدنا ہے آن لائن، صحیح ہے، یا یہ واچ آپ نے آن لائن خریدنا ہے، آپ نے کیمرہ خریدنا ہے، آپ نے کوئی لائٹ خریدنا ہے، کچھ بھی آپ آن لائن آپ کو چاہیے، تو آپ دراز وغیرہ سے جو آرڈر کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں لا کے آپ کو دیتے ہیں، وہ فزیکل پروڈکٹ ہے، صحیح ہے، وہ ای کامرس بزنس ہے۔ ڈیجیٹل پروڈکٹس کا اگزامپل کچھ اس طرح ہے کہ جیسے یہ لیکچرز ہیں نا، ان ساروں کے آپ کو
PDF مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نوٹس بنا کے ہم نے رکھے ہوئے, اگر آپ کو یہ چاہیے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی, وہاں سے جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. صحیح ہے, یہ ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ. اب اگر میں چاہوں تو اس کی پرائس وغیرہ بھی رکھ سکتا ہوں کہ آپ اتنے پیسے دے کے یہ PDF ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو ریڈ کریں اپنے موبائل میں, یا پھر ایون یہ جو ویڈیو ہے نا وہ بھی ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو آپ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا, فیس بک پہ, ٹک ٹاک وغیرہ پہ اپلوڈ کروں گا. اس کے علاوہ جو ہمارے پیڈ کورسز ہیں وہ ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں Meva.p کے جو ہمارا برانڈ ہے ڈرائی فروٹس بزنس کا, اس کی ایک تو ہماری شاپ ہے یہاں گلگت سٹی میں. صحیح ہے, اس کے علاوہ پاکستان میں کہیں سے بھی آن لائن اگر کوئی آرڈر کرنا چاہیں تو ہمارے ویب سائٹ میں آ کے آرڈر کر سکتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں ای کامرس. ٹھیک ہے, ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے ای کامرس بزنس. تیسرے نمبر پہ جو پیمنٹ میتھڈ ہوگی, جس طریقے سے آپ کو پیسے ملیں گے, وہ ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے ٹی وی پہ لوگ کام کرتے ہیں, نیوز پیپر پہ لوگ کام کرتے ہیں. صحیح ہے, اسی طرح پھر ریڈیو وغیرہ میں جو لوگ جابس وغیرہ کرتے ہیں. یہ اگر ہم اس کو آن لائن کوئی نام دیں کہ جس طرح ٹی وی پہ کام کرنے والے, نیوز پہ کام کرنے والے اور ریڈیو میں کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو جن جن طریقوں سے پیمنٹ ہوتی ہے, اسی طریقے سے پیمنٹ ہوتی ہے آن لائن مونیٹائزیشن سے. ان میں ساری گیم ہوتی ہے ایڈس کی. ٹھیک ہے, ایڈورٹیزمنٹس کی. آپ نے دیکھے ہوں گے ٹی وی پہ بھی اشتہار آتے ہیں, آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, درمیان میں ایڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے. وہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے پیسے ملتے ہیں اس ٹی وی چینل کو. صحیح, اسی طرح آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, تو اخبار میں ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں, ان ایڈورٹیزمنٹس کے پیسے ملتے ہیں ان اخبار والوں کو. صحیح ہے, پھر ریڈیو کے درمیان میں بھی آپ کو سننے کو مل جاتے ہیں ڈیفرینٹ کمپنیز یا بزنسز کے بارے میں. تو یہ ارننگ ہوتی ہے اشتہار سے, ایڈورٹیزمنٹ سے. سیم اسی طرح آپ یوٹیوب ویڈیوز کے درمیان میں ایڈز دیکھتے ہو, یا پھر آپ ٹک ٹاک میں ایڈز دیکھتے ہو, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ایڈ, کوئی ایڈورٹیزمنٹ, کوئی اشتہار نظر آتی ہے, اس کے پیسے ملتے ہیں اس بندے کو جس نے وہ ویڈیو بنایا ہے یا پھر اس نے وہ ٹیکسٹ لکھا ہے. جیسے گوگل پہ آپ کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سائڈ میں ایڈس شو ہوتے ہیں, تو وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتے ہیں بلاگرز. ٹھیک ہے, تو جس طریقے سے ٹی وی پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نیوز دے کے یا میچز وغیرہ دکھا کے, اسی طرح اگر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کو مونیٹائزیشن کے تھرو, ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو ارننگ ہوگی. یا پھر جو نیوز میں اخبار میں لوگ لکھ کے پیسے بناتے ہیں اس میں اشتہار دکھا کے, اسی طرح اگر کوئی گوگل پہ جا کے ویب سائٹ بناتا ہے, بلاگنگ وغیرہ کرتا ہے, وہاں پہ ایڈس لگاتا ہے اپنے سائٹ میں, تو اس کو اس کے بدلے میں پیسے ملیں گے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو فورتھ نمبر پہ ممبرشپ بزنسز. ممبرشپ بزنسز میں جیسے آپ جم جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جم جوائن کرتے ہیں تو ان کو آپ پیسے دیں گے. آپ نے اگر اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے, یا پھر آپ خود اسکول, کالج, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ جو فیس پے کرتے ہیں وہ ایک قسم کی ممبرشپ ہے, وہ آپ سے فیس لیتے ہیں. صحیح ہے, تو اس چیز کو پھر آن لائن جو نام دیا گیا ہے وہ ہے سبسکرپشن. ٹھیک ہے, سبسکرپشن آپ کو کہاں پہ لینی ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر فیس بک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج میں آپ نے یہ بلیو ٹک آپ کو شو ہو جائے گی, یا باقی پیجز پہ, واٹس ایپ میں, انسٹاگرام وغیرہ میں, جہاں جہاں آپ کو یہ بلیو ٹک نظر آتی ہے اس کے وہ پیسے دیتے ہیں ہر وہ بندے جس کے سبسکرائبرز, فالوورز کم ہیں. صحیح ہے, اگر وہ زیادہ ہوں, لاکھوں میں ہوں, تو پھر وہ اس کو فری میں بھی پلیٹ فارم دیتا ہے. لیکن جو 1000 میں ہو, 1500 میں, 500 میں اگر کسی نے لیا ہے تو وہ پیسے دے کے وہ لے گا. صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر آپ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ نے نام سنا ہوگا نیٹ فلکس کا. ٹھیک ہے, نیٹ فلکس کی سبسکرپشن ہوتی ہے 400 سے لے کے 1200 سے اوپر, تو وہ آپ نے منتھلی پے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سبسکرپشن ہے. آپ اگر یوٹیوب دیکھتے ہیں تو یوٹیوب میں ایڈورٹیزمنٹس ختم کرانے کے لیے آپ سے یہ سبسکرپشن مانگے گا, تو وہ آپ اس طرح سبسکرائب کریں گے. کچھ فیس بک گروپس میں یا ڈسکورڈ کے گروپس میں ممبرشپ کے لیے آپ اس کے پارٹ بن سکتے ہیں پیسے دے کے. صحیح ہے. اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں تو کچھ ایسے گیمز ہیں جن کے لیے آپ نے پیسے پے کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں تو فوٹو شاپ, ایڈوبی السٹریشن, پریمیئر پرو وغیرہ, ویڈیو ایڈیٹرز, فوٹو ایڈیٹرز کے لیے جو ٹولز ہیں ان کی سبسکرپشن ہوتی ہے. اگر آپ AI یوز کرتے ہیں تو چیٹ GPT کو اپ گریڈ کر کے اگر آپ یوز کریں تو اس میں نسبتاً آپ زیادہ امیجز وغیرہ بنوا سکتے ہیں. تو یہ سارے سبسکرپشن ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے, تو آف لائن جس طرح کوئی بندہ جم کھول کے اس کی فیس لے گا, کوئی اسکول میں اسٹوڈنٹ سے فیس لے گا, یا کسی بھی طریقے سے آف لائن کوئی اسکل سکھا کے کوئی بندہ اگر پیسے کما رہا ہے, وہیں اسکل سکھانے کے لیے اگر اس نے آن لائن کوئی ٹول بنایا ہے, اس کے ذریعے سے کوئی سروس دے رہا ہے یا کوئی ساس پروڈکٹ بنایا ہے. صحیح ہے, تو یہ بھی آلموسٹ سیم ہی چیز ہے. اس کے بعد 5th نمبر پہ آف لائن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی زمین کا سودا کرواتا ہے, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن کے, پراپرٹی
آفس میں تو وہ اس کو اس کے بدلے میں کمیشن ملتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ گاڑیوں وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں. آپ اگر سٹیز میں جاتے ہیں تو بس اڈوں میں جو عام بس اڈے ہوتے ہیں جہاں پہ ہر قسم کے بسیں وغیرہ گاڑیاں وغیرہ مل جاتی ہیں, تو وہاں پہ نا ان ڈرائیورس نے کچھ بندے رکھے ہوتے ہیں اسپیشلی کہ وہ ان کی مارکیٹنگ کرے, آگے سے بندے لے کے آئے, پیسنجرز لے کے آئے اور وہ ان کو اس کے بدلے میں کمیشن دیتے ہیں. تو یہ سارا ہوتا ہے چکر آف لائن. اس کا جو آن لائن اس کو نام دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ. آپ امیزون پہ کر سکتے ہیں, آپ دراز پہ کر سکتے ہیں. ڈیفرینٹ ایپس کے اور کورسز وغیرہ کے بھی ایفیلیٹ پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اگر کسٹمر لے کے آتے ہو, صحیح ہے, وہ پروڈکٹ مشہور کروا کے اس کے بارے میں ویڈیو بنوا کے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو مشہور کرواتے ہو اور آپ کے تھرو اگر سیلز جنریٹ ہوتے ہیں, کوئی آ کے اس کو خریدتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو کمیشنز ملتے ہیں, اس کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جیسے کنسلٹیشن ہے, ٹھیک ہے, آن لائن اس کو کوچنگ وغیرہ کہتے ہیں, کنسلٹیشن بھی کہتے ہیں. تو اگر ہم غور کریں نا اس آن لائن پیسے بنانے کی جو سائنس ہے اس کے اوپر ہم غور کریں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ بزنسز سیم ہی ہے آف لائن بزنسز کے, صرف ڈیفرنٹ نام دیے گئے ہیں. جس طرح کئی صدیوں سے لوگ آف لائن بزنس کر کے پیسے بناتے ہیں, انہی طریقوں کو آن لائن شفٹ کر کے نئے نام دیے گئے ہیں. بس سمپل اتنا فرق ہے ان کے درمیان میں. دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں, صحیح ہے, کہ جیسے ایک بندہ آف لائن جاب کر رہا ہے اس کو سیلری ملے گی, آن لائن اگر اس کے بدلے میں کوئی سروس وہ دے رہا ہے تو اس کو ہم فری لانسنگ کہیں گے. صحیح ہے, جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اس کو ہم فری لانسر کہیں گے. فزیکل دکان ہے, بازار میں مارکیٹ میں آپ جاتے ہو, کسی کی کوئی شاپ ہے, آن لائن اگر کوئی بیچ رہا ہے کوئی چیز, چاہے وہ فزیکل پروڈکٹ ہو یا پھر ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو, تو ہم اس کو ای کامرس کہیں گے. آف لائن کوئی ٹی وی پہ کام کر رہا ہے, نیوز پہ کام کر رہا ہے, نیوز پیپر وغیرہ پہ یا پھر ریڈیو وغیرہ میں کام کر رہا ہے, تو وہاں پہ اس کو پیسے ملتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے, ٹھیک ہے, اشتہار جو لگواتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہو, پرائیویٹ کمپنیز کے ہوں, تو وہ اشتہار کے بدلے میں ان کو پیسے دیتے ہیں. اس میں پھر آن لائن اگر کوئی ویڈیوز بناتا ہے, جیسے میں ویڈیوز بناتا ہوں تو میں ارننگ کر رہا ہوں مونیٹائزیشن کے تھرو, یا پھر گوگل پہ آپ جاتے ہوئے ویب سائٹس میں جو بلاگس ہوتے ہیں, جو آرٹیکلس آپ پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ جو ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں اس کے بدلے میں اس بندے کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ ہے مونیٹائزیشن ماڈل, صحیح ہے. پھر ممبرشپ کو ہم کہیں گے سبسکرپشن ماڈل, اور کمیشن سیلز کو ہم کہیں گے ایفیلیٹ مارکیٹنگ. تو یہ آسان سی چیزیں ہیں. اب اگر آپ یہ نام یاد رکھیں نا, فری لانسنگ, ای کامرس, مونیٹائزیشن, سبسکرپشن, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, اور اس کے ساتھ ٹریڈنگ بھی ویسے یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہو. کافی ساری چیزیں ہیں, ان کے اندر آپ جائیں گے نا پھر آپ کو ہزاروں آپشنز مل جائیں گے آن لائن کام کرنے کے لیے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اوپر. پھر ای کامرس کے اندر وہ گیمز پھر ہم وقت کے ساتھ آگے سمجھیں گے. تو یہاں تک اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آن لائن بزنس کرنا, آن لائن کام کرنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. وہیں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آف لائن ہو رہا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ ہے, آن لائن ہے, ڈیجیٹل ہے. آپ نے تھوڑا سا اس کے مطابق جو ٹولز جو سکلز چاہیے ہوتے ہیں وہ سیکھنے ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ پھر میں آپ کو سکھاؤں گا. تو یہ ہمارا لیکچر 2 تھا جس میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ آن لائن ارننگ کس طرح سے ہوتی ہے, کیسے آن لائن پیسے ملتے ہیں. امید ہے یہ چیزیں آپ نے سیکھے ہوں گے. اب جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ کو آن لائن کام کیوں کرنا چاہیے, کیوں آن لائن کام کرنا بہتر ہے آف لائن کے نسبت, صحیح ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر آپ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. یہ میرا ایک دوسرا یوٹیوب چینل ہے, وہاں پہ جا کے آپ ڈیفرنٹ ماڈرن سکلز سیکھ سکتے ہیں. فیس بک اکاؤنٹ, ٹک ٹاک اکاؤنٹ, اور انسٹاگرام پہ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو اس اکاؤنٹ کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ.